نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ دوستو، میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی حدیث کرتاس کے صحیح مفہوم کے بارے میں اور غلط جو مفاہیم لیے جاتے ہیں ان کے رد میں۔ تو اس ویڈیو پر کافی دوستوں سے کمنٹس آئے ہیں اور ان میں کچھ سوالات بھی کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ آیا ہے سوال کہ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے کیوں نہیں دیا اور کاغذ اور قلم کیوں نہیں دیا۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے صرف نہیں کہا تھا کہ آپ اے عمر اٹھیں آپ اور جائیں میرے لیے کاغذ اور قلم لے آئیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی بیٹھے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی بھی بیٹھے تھے، سسر بھی بیٹھے تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ بات ماننے کے لیے سسر کو اٹھنا چاہیے یا کسی کی بات ماننے کے لیے کوئی چیز لینے کے لیے جو کم عمر ہیں ان کو اٹھنا چاہیے جو داماد بھی ہیں۔ حضرت علی، امام حسین، عبداللہ بن عباس یہ اٹھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تقریباً ہم عمر ان کو اٹھنا چاہیے تھا؟ ایک سوال۔ دوسرا یہ ہے کہ کم عمر کو اٹھنا چاہیے یا بڑی عمر کو اٹھنا چاہیے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ دامادوں کو اٹھنا چاہیے یا سسروں کو اٹھنا چاہیے؟ کون اٹھے دنیا کے اندر؟ تیسرا پھر سوال یہ ہے کہ کاغذ اور قلم لانے کے لیے وہ اٹھے جس کا گھر قریب ہے یا جس کا گھر دور ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تو دور تھا نا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب تھا، تو کس کا اٹھنا تھا؟ صاحب ظاہر حضرت علی ان کے داماد ہیں، ان کو اٹھنا چاہیے، سسر کے مقابلے میں داماد کو اٹھنا چاہیے، پھر اس کو اٹھنا چاہیے جس کا گھر نزدیک ہو۔ شیعہ بھائی کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ حضرت علی کا مکان تھا، اور جو ہے نا دوسرے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اہل بیت بھی تو بیٹھے تھے نا وہاں پر، تو پہلے تو ان کو اٹھنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانگا کہ عمر تم کاغذ اور قلم لے آؤ، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام جرنلی بات کی تھی کہ مجھے کاغذ اور قلم دے دو۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین تو مکمل ہو چکا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جب دین مکمل تھا کوئی چیز رہی نہیں تھی، تو حضرت عمر نے وہاں پر کہہ دیا کہ حسبنا کتاب اللہ، کہ قرآن اور حدیث کافی ہے۔ کتاب اللہ میں قرآن بھی آ جاتا ہے اور حدیث بھی آ جاتی ہے، صرف اکیلا قرآن مجید نہیں آتا۔ اس کو لوگوں نے غلط انٹرپریٹ کیا ہے، غلط مفہوم۔ کتاب اللہ سے مراد قرآن مجید لے کر اور پھر حضرت عمر کو گناہ گار ثابت کرتے ہیں، تو یہ بات ہی غلط ہے۔ کتاب اللہ سے مراد یہ سورت توبہ کی آیت ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو یہ 12 مہینے اور حرمت والے 4 مہینے یہ کتاب اللہ میں تو ہیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ کتاب اللہ میں ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، اربعۃ حرم، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 36 ہے، لیکن کتاب اللہ میں اللہ کہتا ہے کتاب اللہ میں ہی ہے، تو قرآن مجید میں تو وہ نہیں ہے، صاف ظاہر حدیث میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حدیث کو کہا کہ کتاب اللہ کہا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ قرآن اور حدیث میں مکمل دین ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ڈائریکٹ نہیں دیا بلکہ آپس میں صحابہ کرام سے فرمایا۔ پھر تیسری بات یہ کہ وہ انہوں نے کہا کہ یہ کیوں نہیں دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرد کی شدت ہے، یہ ادباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ دیکھیں نا، وہ بار بار کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرد کی شدت ہے، قد غلب الوجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدت ہے،
بیماری کی، یعنی کہ ادب ملحوظ خاطر رکھا جا رہا ہے۔ تو ادب کے خاطر رکھتے ہوئے جو یہ کہا گیا ہے، اگر آپ کہیں گے کہ انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے دیا ڈائریکٹ، ایگریمنٹ جو لکھی جا رہی تھی اس میں، تو حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے جواب دے دیا کہ میں نہیں مٹاؤں گا۔ قال امہ یا علی، اس کو مٹا دو، وقت محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ لکھیں۔ فقال امیر المومنین، تو امیر المومنین نے کہا ما امو اسمک من نبوت ابدا، میں تو یہ کبھی بھی نہیں مٹاؤں گا۔ یہ صلح حدیبیہ تفسیر قمی ہے، صفحہ نمبر 313 ہے حضرت علی، اور جلد نمبر جو ہے نا یہ دوسرا ہے تفسیر قمی میں۔ یہ ہے ڈائریکٹ انکار کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ حضرت عمر رسول اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ وہ لوگوں میں صحابہ نے کہا۔ نہ اس میں نہ عمر رضی اللہ عنہ گناہ ہے، نہ اور صحابہ کا گناہ ہے، کیونکہ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے رہے۔ الفاظ حدیث کے فذهبوا يردون علیہ، پھر وہ کچھ صحابہ گئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھنے، آپ سے پوچھنے بار بار جاتے رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقال دعونی، مجھے چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لے رہے تھے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ہوتا تو وہ ضرور پیش کرتے۔ یہ امتحان لے رہے تھے کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، آیت تکمیل دین نازل ہو چکی ہے، پھر بھی یہ لوگ، یہ دنیا میں ہوتا ہے نا تربیت کرنے والا، کسی کی تربیت کرتا ہے تو آخر میں ٹیسٹ لیتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جانے سے پہلے، وصال مبارک سے پہلے اب آپ نے ان سے ٹیسٹ لیا، امتحان لیا کہ یہ ان کے ذہن میں ابھی مزید کسی چیز کی اور کی بھی لینے کی ضرورت ہے، یا قرآن حدیث کو ہی کافی سمجھتے ہیں۔ تو حضرت عمر کے الفاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اگر حضرت عمر کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ خوش ہوتے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہوتا کہ پہنچاؤ، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے کہنے سے دب گئے؟ نعوذ باللہ منہ۔ اور اللہ تعالیٰ کے آیت کا، قرآن مجید کے آیت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته، سورۃ مائدہ آیت نمبر 67، کہ رسول جو کچھ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے وہ پہنچا دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ اس کا مطلب کہ وہ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بول کر امتحان میں کامیابی حاصل کر لی، اور جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور صحابہ جاتے رہے ہیں کہ یردون علیہ، بار بار جاتے رہے اور پوچھنے لگے آپ سے بار بار۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایسی کوئی بات ہوتی کہ بعد میں صحابہ پوچھنے بھی جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، سوائے وہ 3 وصیتیں کی کہ جزیرۃ العرب کو جو ہے نا عرب سے مشرکین کو نکال دیں، اور دوسرا کہ جس طرح سے میں مہمان نوازی کرتا تھا، مختلف ایلچی وغیرہ آتے تھے، ان کی اس طرح سے کرنا، اور تیسرے صحابی سے بھول گئی بات کہ کیا تھی۔ تو یہ بات بھائی نہیں ہے، میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائیوں۔ پھر دوسرا ایک سوال ہے کہ اللہ یاری سے آپ مناظرہ کریں۔ بھائی یہ مناظرہ تو ہے، اور کیا ہے اللہ یاری، یا اس کا کوئی دوسرا معتقد کوئی مفتی ہے پاکستان میں، بہت سارے ہیں جو وہ سنیوں سے شیعہ بھی بنا رہے ہیں، تو وہ جواب دیں مجھے، ان کے اسسٹنٹ بھی ہیں، تو وہ جواب دیں مجھے، پھر میں جواب دوں گا۔ 3-4 مرتبہ چلے گی ویڈیوز میں، تمام عوام کو سامنے جو ہے وہ آ جائے گا۔ باقی ایسے میں نہیں ہوں گا اس کے سامنے، کیونکہ وہ بہت بڑا جو ہے نا بد اخلاق بندہ ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ قادیانی ان کے پاس گیا، اس کو نے بھگا دیا، اٹھا دیا۔ یہ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافر جاتے تھے سوال وغیرہ کرنے کے لیے، تو آپ ان کو بھگا دیتے کہ اٹھ جاؤ، کیونکہ ہم یہاں پر مسلمانوں کے لیے بیٹھے ہیں، یہاں پر صرف مسلمان بات چیت کر سکتے ہیں، تو آپ قادیانی ہیں تو آپ نکل جائیں یہاں سے۔ کس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی میں احمدیہ مسلم جماعت سے تعلق رکھتا ہوں۔ اچھا، احمدیہ ہیں۔ تو یہاں پہ مسلمانوں کے آپس میں باتیں ہیں، مجھے نہیں معلوم ادھر آپ کو کیوں تشریف لائیں۔ آپ سے ایک سوال کرنا تھا تاکہ کچھ اس میں اگر امامت پہ ایمان تو ٹھیک ہے، آپ دیکھیں یہاں پہ مسلمانوں کے آپس میں باتیں ہیں، آپ کا یہاں پہ کوئی تعلق ہی نہیں بنتا نا، آپ کا مذہب تو بنتا ہی نہیں شیعہ مذہب میں، کیونکہ شیعہ مذہب میں اتنے نصوص زیادہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کون ہے، عیسیٰ ابن مریم کس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، کوئی اس نبی نہیں ہے، یہ آپ کا تو مذہب تو بنتا ہی نہیں ہے۔ قادیانیت تو ہمارے ہاں اس کا بتلان، دیکھیں آپ کسی عمری کو، جماعت عمریہ کے آدمی کو آپ قادیانی بنا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس غلام احمد قادیانی صاحب، ان کی کتابیں آپ دیکھیں ان میں کتنی غلطیاں ہیں،
بہرحال آپ کا بنتا ہی نہیں ادھر، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ مسلمانوں کی باتیں پھر ہم آپ کو حق پہنچتا ہے. دیکھیں آپ کے ساتھ تو ہماری بات ہی نہیں ہے، اب ہمارا مخاطب ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے مذہب میں آپ کا بطلان، اور جماعت مخالفین کے مذہب میں آپ کا باطل ہونا تو اظہر من الشمس ہے. بے عزت کر کے اس کو اٹھایا، یہ اخلاق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس طرح کا تھا، تو یہ بات غلط ہے. پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ انت ذلت سے مراد گمراہ ہے. صحیح معنی آپ نے نہیں کی، بھولنا. وہی بھولنے کا اس لیے تو رسول اللہ فرمانے کہ میں لکھ کر دے دوں تاکہ بھولے نہیں. جب لفظ ذل آئے اور اس کے بعد لکھنے کی بات آئے تو زیادہ قرین قیاس بات یہ آ جاتی ہے کہ یہاں پر ذل سے مراد گمراہ ہی نہیں ہے، بلکہ تاکہ تم لوگ بھول نہ پاؤ. اور یہ قرآن مجید کی آیت میں بھی ہے. یہ آیت دین کے بارے میں ہے. آیت دین یہ بڑی آیت ہے. وَاسْتَشْهِدُوا شہیدین، جب قرضہ وغیرہ لینا اور دینے کا معاملہ ہو قرضے کا تو تم 2 شہید گواہ مقرر کر لو مردوں میں سے. فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں. ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما، عورتیں 2 اس لیے کہ ایک عورت اگر بھول جائے، تضل کی معنی یہ تو نہیں کریں گے کہ وہ گمراہ ہو جائے. احداہما ان دونوں میں سے ایک، فتذکر احداہما الاخری، تو اس کو دوسری یاد دلا دے گی. تو دوسری یاد دلا دے کا معنی یہ نہیں کہ بھولنا ہے. تو یہ بھولنے کی معنی بھی قرآن مجید سے ہی میں نے کی ہے. یہ سورۃ بقرہ اور آیت نمبر 282. میں نے اپنی طرف سے میرے بھائیوں کوئی بھی چیز نہیں کی، سارے حدیث پیش کیا ہے یا قرآن مجید پیش کیا ہے. کہ حضرت عمر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکواس کر رہا ہے، نہیں، یہ بھائی بات ہی غلط ہے. یہ لفظ جو ہے نا الفاظ ہیں، آپ ان کو غور کریں. فقالو ما شانو احجر، احجر ہے کی معنی کیا؟ سوال ہے. حجر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں؟ ہجرت سے لفظ ہے یہ، چھوڑنا، یعنی اللہ کے رسول دنیا سے وصال فرما کے ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے کیا؟ تو یہ ہے. اس حجر کے اوپر پیش لگا کر لوگ اس کو دوسری معنی کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکواس کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں بڑبڑا رہے ہیں. تو یہ گستاخانہ معنی اس وقت ہوگی جب حجر کے اوپر پیش دیا جائے، حجر کے اوپر زبر ہو تو ہجرت کے معنی میں آ جاتی ہے کہ ہجرت کرنا، کسی کو چھوڑ دینا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں گے، ہمیں چھوڑ کر جائیں گے؟ پھر اگر حجر کی جب معنی کرتے ہیں، اگر حضرت عمر کہتے تو دوسری معنی یہ جو ہے نا استفتموہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو. یہ بھی تو ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو. اگر بڑبڑا رہے ہوتے، دورے پڑ رہے ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکواس کر رہے ہوتے، تو پھر یہ تو نہیں کہا جاتا نا کہ استفتمو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو. اور صحابہ اٹھے، کچھ لوگ پوچھنے بھی گئے. تو استفتمو دورے پڑنے والے بندے سے نہیں ہوتا تھا کہ اسے پوچھ لو، کیونکہ وہ تو بے ہوشی کے عالم میں ہے اور بڑبڑا رہے ہیں. تو یہ گستاخانہ الفاظ دوسرے لوگوں نے کیے ہیں، حضرت عمر کے الفاظ نہیں ہیں. وہ اس لیے کہ لفظ حضرت عمر نے جو استعمال کیا حجرہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر ہے، حجر نہیں ہے، پیش نہیں ہے، زبر ہے کے اوپر. لہذا یہ بھی بات غلط ہے. آپ ناس بھی ہو، میں بھائی ناس بھی نہیں ہوں، میں تو تمہیں قرآن حدیث پیش کر کے بتا رہا ہوں. ناس بھی تو وہ ہوتے ہیں جو نہ قرآن حدیث پیش نہ کرے، اپنی طرف سے کوئی چیز ڈال دے. پھر ایک صاحب نے کہا ہے، خالد محمود صاحب کہتے ہیں کہ حدیث ثقلین والے حدیث کو کہاں رکھو گے؟ تو جو صحیح مسلم کی حدیث ہے وہ بالکل صحیح حدیث ہے کہ انی تارکم فیکم ثقلین، میں تمہیں 2 چیزیں بھاری چھوڑے جا رہا ہوں. بما کتاب اللہ و اطرۃ اہل بیتی، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری اطرۃ اہل بیت ہے. تم گمراہ نہیں ہوگے اگر اس کو پکڑو گے. تو میرے بھائی یہاں پر پکڑنے کی بات ہے تو کس حساب سے پکڑیں؟ ایک ہے محبت کے حساب سے پکڑیں اور ایک ہے اطاعت کے حساب سے پکڑیں. تو اطاعت والی معنی نہیں ہوگی، یہاں ہے محبت کے حساب سے. ان کو ایذائیں نہیں دینی، ان کی تکلیف نہیں دینی ہے، ان سے محبت کرنی ہے، یہ معنی ہوگی. اگر سوال یہ ہے کہ پیروی والی معنی کیوں غلط ہے کہ اہل بیت کی پیروی نہ کی جائے، یہ کیوں غلط ہے؟ وہ اس لیے کہ اہل بیت میں مثلا امام جعفر صادق کی، امام باقر کی باتیں ہیں، وہ تو حضرت علی نے نہیں مانی نا، نہیں پیروی کی. اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں پیروی کی.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی تو 2 چیزوں کی پیروی کرتے ہیں، قرآن اور حدیث، اور ہمیں آپ دیتے ہیں کہ ثقلین کی بھی پیروی کرو، تو 3 چیزیں ہو جائیں گی۔ ہم کمزور ایمان والے 3 چیزوں کی پیروی کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی اور امیر حمزہ اور دوسرے شہدائے بدر اور شہدائے احد اور صحابہ کرام، وہ 2 چیزوں پر عمل کر کے جنتی بن گئے۔ اور ہمارے لیے یہ شرط تیسری کی جا رہی ہے کہ تم جنتی اس وقت بنو گے جب قرآن، سنت، حدیث اور اس کے بعد اماموں کی باتیں بھی مانو، تب ہوگی۔ تو یہ بات غلط ہے۔ ہمارے لیے بھی وہی اصول ہوگا کامیابی کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور صحابہ کے لیے مقرر کیا تھا، تو وہ صرف قرآن اور سنت تھی۔ اگر ہم کہیں گے کہ تیسری چیز کے بغیر ہم کافر ہو جائیں گے، کوئی کہتا ہے کہ امام جعفر صادق، امام باقر، امام زین العابدین کی باتیں کوئی نہیں مانے گا تو کافر ہیں، تو سب سے پہلے یہ چوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگے گی۔ اور حضرت علی اور امام حسن حسین بھی امام جعفر صادق کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ تو ہم نے ان کا راستہ لیا ہے جو امام حسن حسین اور حضرت علی کا تھا، صرف قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت بس۔ لہذا اہل بیت سے محبت کرنی ہے، ان کو ایذائیں نہیں دینی، تکلیف نہیں دینی، ان کے اوپر تہمت وغیرہ نہیں لگانی۔ باقی یہ ہے کہ پیروی صرف قرآن اور سنت اور اللہ اس کے رسول کی ہوگی، باقی کسی کی بھی نہیں ہے۔ جعفر محمود صاحب کہتے ہیں اللہ یاری سے مناظرہ کر لو، اس سے کافی لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ مناظرے سے فائدہ ہوگا، اس سے کہیں زیادہ فائدہ یہ رپلائی دینے میں ہوگا۔ اس میں نہ لڑائی ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا، نہ شکایت ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ، نہ کوئی کسی کی بات کو میوٹ کر سکے گا، وہ جواب دیں۔ اگر اللہ یاری نہیں کیا، باقی سب لوگ التشد کے بھائی جو سارے کوئی موجود نہیں ہے ان میں، اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، وہ آ جائیں میدان میں جو ہے نا وہ جواب در جواب دیتے جائیں۔ میں بھی انشاءاللہ 2-3 کلپیں آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے، آپ لوگوں کو بالکل پتہ چلے گا کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے۔ اللہ یاری تو یار معصوم کی بات ہے۔ شیعہ بھائی بہت ہی غلط ہیں۔ ایک میرا نقطہ یہ یاد کر لو بھائی، ساری زندگی آپ لوگوں کو یاد رہے گی زندگی، اور انشاءاللہ العزیز کوئی دنیا کے اندر شیعہ بھائی اس کا عالم جواب نہیں دے سکا اللہ یاری تک۔ آپ وہ سوال سن لیں۔ آپ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم معصوم اماموں کے علاوہ کسی کی بات کو نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے، انہیں سے لینا ہے دین۔ دین کہاں سے لینا ہے؟ اماموں سے، اہل بیت سے، اور کسی سے نہیں لینا۔ اور یہ التشیت والوں کا عقیدہ ہے کہ غیر معصومین سے، صحابہ غیر معصوم ہیں، ان سے ہم نے دین نہیں لینا۔ دین کہاں سے لینا ہے؟ دروازہ کون ہے دین کا؟ علی ہے، یعنی کہ اہل بیت وغیرہ ہیں، ٹھیک، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت ہیں۔ تو میرا سوال یہ بنتا ہے کہ جب پھر ان لوگوں کو قرآن مجید نہیں پڑھنا چاہیے جو غیر معصومین نے دیا ہوا ہے؟ ابو بکر اور عمر اور علی والا قرآن یہ کیوں پڑھتے رہے ہیں؟ یہ تو علی والا قرآن لے آئیں، اس کو پڑھیں۔ یہ ایسا سوال ہے انشاءاللہ ساری زندگی سارے شیعہ بھائی زور لگائیں، کائنات کے اندر پورے شیعہ بھائی جتنے بھی ہیں زور لگائیں، اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ یہاں تو آپ لوگ اہل بیت کو چھوڑ کر، معصومین کو چھوڑ کر قرآن مجید غیر معصومین کا آپ لے رہے ہیں، اور جبکہ آپ کا اصول یہ ہے کہ غیر معصومین کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ یہ غیر معصومین کا قرآن مان رہے ہیں، آپ وہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ علی والا قرآن آپ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہ اصول کافی کے اندر لکھا ہے امام مہدی لے کر آئے گا، اور انہوں نے چھپایا ہوا ہے قرآن مجید کو، نعوذ باللہ منا، نعوذ باللہ منا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور یہ وہ اماموں نے۔ تو وہ قرآن مجید کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں وہ تو گناہ گار ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ بقرہ کی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ 159 سورۃ بقرہ۔ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں میں سے کچھ آیتوں کو چھپاتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر لعنت ہے، اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ یہ تو بہت بڑی گناہ کی بات ہوگی۔ علی رضی اللہ عنہ کہاں معصوم ہے؟ آپ کا ایک بھی امام معصوم نہیں ہے۔ آپ کے بقول ہے وہ اصول کافی کی کتاب کے حساب سے وہ قرآن مجید انہوں نے چھپایا ہوا ہے۔ چند آیتوں کو چھپانے والے پر اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں، ناراضگی کا اظہار ہے۔ تو جنہوں نے پورا قرآن مجید چھپایا ہوا ان کا کیا ہوگا؟ تو جب آپ کہتے ہیں کہ معصومین کی بات مانی ہے، کسی سے نہیں مانی،
اور وہ غلط ہیں، تو یہ پہلے تو قرآن مجید تو لاؤ، وہ پھر یہ پوری کائنات کے شیعوں کو چیلنج ہے اور نہیں جواب دے سکیں گے۔ جمشید علی صاحب کہتے ہیں ہم بے وقوف نہیں کہ تمہاری تعویلات میں جائیں، میری یہ تعویلات نہیں ہے میرے بھائی۔ کہتے ہیں عمر وہ پہلا شخص ہے جو منکر حدیث ہوا۔ مصطفیٰ صفائی صاحب کہتے ہیں منکر حدیث نہیں ہوا بھائی، یہ میں نے سورۃ توبہ کی آیت آپ کو بتائی 36، اس میں حسب کتاب اللہ کہا گیا ہے حدیث کو بھی، لہذا قرآن حدیث کو ماننا یہ حدیث کا تو منکر ہی نہیں ہے۔ وہ کل ایمان عزادار کہتا ہے کہ پوری کائنات کے وارث تو امام کو بنائے گئے ہیں۔ یار امام اگر کل کائنات کا وارث اگر امام آپ کے 12 امام ان کو بنائے گئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنایا گیا ہے؟ وہ تو ان کے امام ہیں اور آگے ہیں، اور وہ آپ کا امام ہے ہی نہیں۔ ساری کائنات کا وارث اماموں کو بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور امام آپ کے ہیں 12 امام کائنات کے ہو گئے امام اور وارث بھی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ تو آپ کا امام بھی نہیں ہے، تو وہ تو آپ نے اماموں کے نیچے کر دیا۔ یا پھر یہ کہیں کہ وہ بھی وارث ہیں پورے کائنات کے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے وارث ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ تو آپ کے پھر امام ہی نہیں ہیں، 13 امام تو آپ کے ہیں ہی نہیں۔ لہذا شیعہ کا عقیدہ گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ کل ایمان کہتا ہے کو میں کہتا ہوں کہ اہل بیت تو آپس میں بھی لڑتے رہے ہیں بھائی، حضرت حسن کے اولاد اور حضرت حسین کے اولاد آپس میں لڑتے رہے، پھر حضرت علی کو اولاد محمد بن حنفیہ اصول کافی کے اندر ہے، گئے حضرت امام زین العابدین کے پاس کہ حضرت حسین کے بعد خلافت کا حقدار امامت کا میں ہوں، حضرت زین العابدین نے کہا نہیں میں ہوں، وہ لڑتے رہے ہیں، کس کی مانے؟ کہتا ہے کہ حوض عمر جسٹیفائی کہتا ہے کہ حوض عمر اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو نبی کی، تو عمر نے بھی تو وہی بات کی نا، اللہ رسول کی، کتاب اللہ کہا، صرف یہ نہیں کہا کہ قرآن کافی ہے، قرآن ہوتا تو پھر آپ پکڑتے، وہاں لفظ ہے کتاب اللہ ہے، حسبنا کتاب اللہ، کتاب اللہ ہمیں کافی ہے۔ اس کو آپ اس وقت پکڑتے عمر کو جب وہ کہتا صرف قرآن کافی ہے، وہ تو کہتا ہے کتاب اللہ کافی ہے، اور کتاب اللہ تو قرآن مجید کی آیت موجود ہے، کتاب اللہ کے اندر حدیث بھی آ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ محمد اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ اس حدیث کو پیش کرنے والا تو مولانا اسحاق مدنی اور فضل ہمدرد نے صحیح پڑھی ہے، آپ غلط پڑھتے ہو۔ کہاں پر غلط پڑھایا میں نے تو آپ کے سامنے ساری چیزیں ایک ایک کھول کر رکھی ہوئی ہے، بتائیں کون سی چیز کا میں نے غلط ترجمہ کیا ہے؟ جو بھی ترجمہ کیا ہے میں نے قرآن مجید سے اس کا ثبوت دیا ہے۔ ترجمہ غلط کرتے ہیں، عزیز رضوی صاحب کہتے ہیں او بھائی عمر کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اللہ عز علیہ السلام تفسیر صافی کے اندر ہے، اور پیج نمبر 442 پہ ہے تفسیر صافی میں کہ اللہ عز السلام بے عمر بن خطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ تو 40 لاکھ مربع میل کا وہ تھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ اسلام کو عزت دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کی دعا مانگیں وہ قبول نہیں کی، اور وہ گمراہ ہو گیا، ہو سکتا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ کر لے ہیں اپنے پاس۔ کیسا عقیدہ ہے آپ لوگوں کا؟ امیر آغا صاحب کہتے ہیں عمر کو بچاؤ، جو چاہو بکواس کرو، میں عمر کو اپنی طور پر نہیں بچا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث، قرآن کی آیتیں اور شیعہ کتب کی بات کر کے بچا رہا ہوں۔ محسن صاحب کہتے ہیں کہ ترجمہ کہ اہل بیت نے منع کرنے والوں سے اختلاف کیا ہے، آپس میں اختلاف نہیں کیا، منع کریں نہیں بھائی۔ یہ دیکھیں آپ، اب یہ میں پھر پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے۔ فاختلف اہل البیت، اہل بیت نے اختلاف کیا، واقتسموا اور خصامت کی۔ پھر آگے دیکھیں فمنہم، انہی میں سے یعنی اہل بیت میں سے من یقول، کچھ کہتے تھے قربوا یکتب لکم کتابا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دے دو، لا تضلوا بعدہ، اس کے بعد پھر گمراہ نہیں ہوں گے، یعنی کہ بھولیں گے نہیں ہم۔ تضلوا کی معنی ہوگی نہیں ہم بھولیں گے، دے دو تاکہ لکھ کر دے دے، بھولیں گے نہیں۔ ومنہم، اور انہی میں سے یعنی اہل کتاب اہل بیت میں سے من یقول غیر ذالک، دوسری چیز کہہ رہے تھے حضرت عمر والی، دیکھا فمنہم کے الفاظ ہیں، انہی میں سے اہل بیت میں سے دو گروہ تھے،
میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ترجمہ، یہ تو ترجمہ کلیئر ہے میرے بھائی. لہذا محسن رضا صاحب. اور دوسرا ایک بھائی کہتا ہے عمر نے کہا کہ نبی ہذیان بک رہے ہیں. یہ ہذیان نہیں ہے، حجر نہیں ہے. حجر ہے پر پیش ہوتا تو ہذیان بکنے کی معنی نکلتی، لیکن حجر ہے کے اوپر زبر ہے میرے بھائی، اور اس کی معنی ہجرت کرنا، چھوڑ جانا، چلے جانا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے ہیں، یعنی کہ ہم کو چھوڑے جا رہے ہیں، وصال مبارک فرا رہے ہیں، وفات پا رہے ہیں، یہ معنی ہے. غلط معنی نہ کریں میرے بھائی. تو حضرت عمر نے کہا کتاب کافی تھی تو عمر منکر حدیث بنا. نہیں، منکر حدیث نہیں بنا، کتاب کافی ہے. تو کتاب صرف قرآن کا نام نہیں ہے، کتاب لفظ کے اندر حدیث بھی آ جاتی ہے. قرآن آتا تو پھر آپ کی پکڑ صحیح تھی میرے بھائی. اور پھر بھی آپ لوگ ضد ہیں کہ نہیں حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مانا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم نہیں مانا. تو آپ ان کے بعد بھی تو دونوں پر وہ فتویٰ لگائے نا کہ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ بات نہیں کی، وہ تو صحابہ میں بیٹھ کر بات کر رہے تھے. اگر اور یہ تو حضرت یہ جو تفسیر قمی میں وہاں پر ڈائریکٹ لکھا ہوا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا کہ نہیں میں تو نہیں مٹاؤں گا. صفحہ نمبر 313 حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا. اور یہ اب کہتے ہیں وہ اہل بیت ہو گیا، وہ جنتی ہو گیا، اور وہ حضرت عمر جہنمی ہو گیا. دونوں کے لیے کم از کم عدل تو ہونا چاہیے یار. کیسا یہ عدل ہے آپ لوگوں کے پاس؟ تو میرے خیال میں یہ کافی ہے. سوالوں کے جوابات کا دن تھا اتوار، تو میں نے کچھ جو سوالات تھے ان کے جوابات دے دیے جو مین تھے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.